بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی کی طاقت۔ کچھ لوگ شور مچاتے ہیں اور کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، مگر کیا تم جانتے ہو اللہ شور نہیں سنتا، اللہ خاموش دل کی آواز سنتا ہے۔ وہ انسو جو لوگوں کے سامنے نہیں گرتے، وہ سجدے میں گرتے ہیں، اور وہی انسو عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ اگر تم خاموش ہو تو سمجھ لو اللہ تمہاری بات سن رہا ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، خاموشی وہ طاقت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ جو بندہ تکلیف میں چیخنے کے بجائے اللہ کو یاد کرے، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو شکوہ لوگوں سے نہیں، سیدھا اللہ سے کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ آہستہ آواز سے یاد کیا کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205۔ سوچو، اللہ خود فرما رہا ہے کہ خاموش یاد مجھے زیادہ پسند ہے۔ اگر تم بول نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ٹوٹ گئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے تم نے اللہ کو چن لیا ہے، کیونکہ بعض لڑائیاں زبان سے نہیں، صرف صبر سے جیتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 46۔ جب اللہ ساتھ ہو تو خاموشی کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ جو شخص اپنی تکلیف سب کو نہیں بتاتا، وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے لوگ سنے یا نہ سنے، اللہ ضرور سنتا ہے۔ خاموش بندہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، مگر اللہ کی نظر میں وہ سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ سنن ترمذی۔ خاموش رہنے والا اپنی توانائی بحث میں ضائع نہیں کرتا، وہ اپنی طاقت دعا میں لگا دیتا ہے، اور جو طاقت دعا میں لگ جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، خاموشی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تمہارے لیے فیصلہ لکھتا ہے۔ آج تم خاموش ہو، کل اللہ بولے گا، اور جب اللہ بولتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اختتامی دعا۔ یا اللہ ہمیں وہ خاموشی عطا فرما جو تجھے پسند ہے، یا اللہ ہمیں وہ صبر عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، یا اللہ ہماری خاموش دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے حال کو بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔